قریبی لوگوں قریبی عزیزوں نے فائدہ اٹھایا ہے. تو یہ صرف ایک بیانیہ ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، ادروائز کوئی اس میں حقیقت نہیں. یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے آپ جس چیز کو بھی اٹھا لیں، آج ڈالر دیکھیں کہاں پہ پہنچا ہے، آج تیل کی قیمتیں ہیں، اور پھر ہر ایشو کو متنازع بنا دینا. اب یہ آئی لینڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ جو آئی لینڈ پہ ایشو بنا ہوا ہے، یہ آئی لینڈ سندھ کے ہیں، سندھ کے تھے اور سندھ کے رہیں گے. اور یہ جو جس طرح انہوں نے غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی آرڈیننس نکالا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوراً واپس لیا جائے. اور ہم اپنی اسمبلی سے بھی پاس کرائیں گے، ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں، ہر فورم پہ یہ بات بھی اٹھائی ہے، اور اس کے بعد جو عدالتیں ہیں وہاں سے بھی ہم پر امید ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا. اور یہ جو انہوں نے اس طرح کا آرڈیننس نکالا ہے، اس کو وہاں سے ہی جو ہے ختم کر دیا جائے گا. اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے. آپ کے کچھ سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جی، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن جلسہ کریں، ہم اجازت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پابندیاں لگ رہی ہیں اور مشروط جو اجازت نامہ دیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے جو احتجاجی تحریک کی جو شروعات کی گئی ہے یا جو آغاز کیا جا رہا ہے، اس سے عمران خان گھبرا گئے ہیں، یا وہ جو اکثر کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں، تو اب اپوزیشن جو ہے وہ اس لائن سے ہٹ رہی ہے؟ دیکھیں وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. ہم لوگ اب خان صاحب سے کہتے ہیں کہ خان صاحب گھبرانا نہیں ہے، آپ نے جانا ہے، گھبرائیں مت، آپ چلے جائیں اور اس جان چھوڑ دیں ہمارے ملک کی، ہمارے لوگوں کی، کہ جن کو آپ نے اس طرف لے گئے ہیں اس مہنگائی میں، دیگر چیزوں کی ہے عدم اعتماد والی بات. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا، پی ٹی ایم جو بنائی گئی ہے، مولانا فضل الرحمان کی آپ نے اس کو قیادت دی ہے، کیا پہلے جس طرح سے مولانا نے لانگ مارچ کیا تھا اس کے بعد پھر سب جماعتیں پیچھے ہٹ گئی، ابھی کیا مولانا سے دو ہاتھ ہو جائے گا یا آپ ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے؟ اور یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کیا یہ جو موومنٹ ہے وہ انٹرنل تبدیلی کے لیے لائی جا رہی ہے یا مکمل طور پر حکومت ری الیکشن کروانے کا فیصلہ کرے گی؟ دیکھیں ایک تو یہ مکمل طور پر ری الیکشن اور اس جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے. آپ نے جو بات کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جب دھرنا تھا یا ان کا مارچ تھا، اس وقت دوسری جو بڑی پارٹیز تھیں انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا تھا. دیکھیں ایسا نہیں تھا، وہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، وہ کہیں بیٹھ کے یہ طے نہیں ہوا تھا کہ سب اس میں شامل ہوں گے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ان کے جو وہاں پہ دھرنا تھا یا جو ان کا جلسہ تھا اس میں تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز تھیں ان کے سربراہ وہاں پہ گئے تھے. یہ جو اب فیصلہ ہوا ہے پی ڈی ایم کا، یہ متفقہ فیصلہ ہے. یہ اس کے بعد انہوں نے جو دیگر کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، جیسے میں رہبر کمیٹی کی بات کروں، تو جو چیز بھی اب وہاں پہ طے ہوتی ہے وہ رہبر کمیٹی کے اس کے میں جاتی ہے اور وہ متفقہ طور پر اس پہ پھر کام کیا جاتا ہے. تو یہ اب ایک طریقے سے بنائی گئی موومنٹ ہے. یہ پی ڈی ایم کا جو سلسلہ بنا ہے تو اس میں سب ساتھ ہوں گے، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ یہ ایک سیاسی جو ہے ڈیموکریٹک یہ موو ہے اور اس میں سب ساتھ ہیں. شاہ صاحب گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے، نون لیگ کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت وہاں پہ پری پول ریگنگ کا پلان بنا رہی ہے. چیئرمین صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ گلگت کے لوگوں کے ساتھ اسلام آباد آ کے بیٹھیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ وفاق میں کوئی مینیپولیشن کر رہا ہے، کچھ چیزیں ایڈوانس میں ہو رہی ہیں کہ الیکشن سے قبل کچھ چیزیں؟ دیکھیں یہ شکایات تھیں اور خدشات ہیں، اندیشے ہیں کہ اس طرح کا وہاں پہ کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان بھی کی دلیل ہے اور وہ لوگوں کا ریفرینڈم ہوگا اس جو نااہل حکومت ہے اس کے خلاف. اور اس کے بعد 18 اکتوبر کو ہمارا کراچی میں جلسہ ہے جو ویسے ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی ہم لوگ اپنے شہداء کی یاد میں مناتے ہیں. اس دفعہ پی ڈی ایم کی طرف سے سب نے کہا کہ اس میں وہ شرکت کریں گے. تو باغ جناح پر ایک عظیم و شان جلسہ ہوگا اور تاریخی جلسہ ہوگا، اور وہ بھی ایک ریفرینڈم ہوگا اس نااہل حکومت کے خلاف.
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو موومنٹ شروع ہوئی ہے پی ڈی ایم کی، اور جو جوش و خروش ہے لوگوں میں، ان کی نااہلی کی وجہ سے، جو انہوں نے مہنگائی کر دی، جو جس بھی آپ سیکٹر میں دیکھیں کہ وہاں پہ ان کی کارکردگی آپ کو بالکل زیرو نظر آئے گی، بلکہ ایک زوال کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو جب یہ موومنٹ ہوگا، وہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ جب دیکھیں گے تو یہ میں ایک بات آپ سے شیئر کر لوں کہ بہت جلد یہ وزیر اعظم صاحب خود چلے جائیں گے یا صدر صاحب کو لکھیں گے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا، لیکن وہ بھی تحلیل ہم نہیں ہونے دیں گے، اور ان کو جانا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ اس وقت ان کا مقدر ٹھہرا ہے۔ یہ جو حالات ہیں آج کل، مہنگائی اس حد تک ہے، اور ان سے اگر کوئی بات کرتا ہے پورے پاکستان میں کہ جی آج آٹا جو ہے وہ مہنگا ہے، نایاب ہے، تو یہ کہتے ہیں جی این آر او نہیں دیں گے۔ کوئی کہتا ہے بھئی دال مہنگی ہو گئی ہے، بولتے ہیں این آر او نہیں دیں گے۔ گھی مہنگا ہو گیا، تیل مہنگا ہو گیا، سبزی مہنگی ہو گئی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مہنگی ہو گئی ہو، جب کوئی کہتا ہے تو کہتے ہیں جی این آر او نہیں دیں گے۔ بھائی وہ چاچا خیر دین آپ سے این آر او نہیں چاہیے اس کو، وہ کہہ رہا ہے مجھے دال سستی کرا دیں، آٹا سستا کر دیں، سبزی سستی کر دیں، اور جن لوگوں کی طرح وہ اشارہ کرتے ہیں کہ جی ان کو این آر او نہیں دیں گے، وہ آپ سے این آر او مانگ کون رہا ہے؟ اور آپ نے تو اپنے دوستوں کو این آر او دے چکے ہیں، جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، آپ کے کچھ سوالات ہوں میں حاضر ہوں۔ شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جی وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن جلسہ کریں، ہم اجازت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پابندیاں لگ رہی ہیں، اور مشروط جو اجازت نامہ دیا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے جو احتجاجی تحریک کی جو شروعات کی گئی ہے یا جو آغاز کیا جا رہا ہے، اس سے عمران خان گھبرا گئے ہیں، یا وہ جو اکثر کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں، تو اب اپوزیشن جو ہے وہ اس لائن سے ہٹ رہی ہے؟ دیکھیں وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ہم لوگ اب خان صاحب سے کہتے ہیں کہ خان صاحب گھبرانا نہیں ہے، آپ نے جانا ہے، گھبرائیں مت، آپ چلے جائیں، اور اس جان چھوڑ دیں ہمارے ملک کی، ہمارے لوگوں کی، کہ جن کو آپ نے اس طرف لے گئے ہیں، اس مہنگائی میں، دیگر چیزوں میں، ہر چیز میں۔ اچھا پھر جو ان کے جو وفاقی وزراء صاحبان ہیں اور ان کے بہت سارے اسپوکس مین ہیں، وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، وہ سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ اب نیا ایشو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا جی آٹا پورے ملک میں جو مہنگا ہے، نایاب ہے، اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ اب اگر سندھ میں اس طرح کی صرف سچویشن ہو، اس پر ضرور غور کریں آپ کہ اگر صرف سندھ میں اس وقت آٹا مہنگا ہو، گندم نایاب ہو اور اویلیبل نہ ہو، تو واقعی سندھ گورنمنٹ کی نااہلی ہے۔ لیکن اگر پورے ملک میں، اگر آج کے پی میں آٹا نایاب ہے، مہنگا ہے، آج بلوچستان میں آٹا نایاب ہے، مہنگا ہے، آج پنجاب میں، دیگر علاقوں میں یہ صورتحال ہے، تو اس میں سندھ کا کیا قصور؟ اور پھر ایک ان کے بڑے ہی اہم وزیر کہتے ہیں کہ جی ابھی سندھ نے وہ ریلیزز کر دی ہیں، اب ان کو عقل آئی ہے۔ اب کیا کہیں ان عقل کے ارسطوؤں کو، افلاطونوں کو، کہ یہ ریکارڈ پہ ہے کہ ہم ہر سال لیٹر آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگر واقعی کوئی سندھ کے لوگوں کی ترقی کی بات ہے تو ہم اس کے لیے بالکل حاضر ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوں گی، اور وہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، خاص طور پر ماہی گیر، فشر مین، یا جو بھی پاپولیشن وہاں پہ وہ رہتی ہے، ان کو مقدم رکھنا ہوگا، ان کا خیال کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ گفت و شنید کرتے، ٹیبل پہ آتے، ٹرمز کنڈیشنز بتاتے کیا وہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ غیر آئینی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی آرڈیننس نکال دیا، اور جس کی شکیں جو ہیں، اگر 45، 46، 47 آپ پڑھیں، اس طرح اور بھی بہت ساری اس کی وہ ہیں جو اس میں شامل ہیں، کہ جن کے تحت جو لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے، جو چیز وہاں پہ بنی ہوئی ہے اس کو ڈسمینٹل کیا جا سکتا ہے، اس کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ اس میں حائل ہوں گے، جو رکاوٹیں ڈالیں گے، جو اس کی مخالفت کریں گے، ان کو سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تو ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی اس طرح کے کوئی جو آرڈیننس ہیں وہ نہیں آئے،
जिस तरह का इन्होंने कहा, तो सिंध गवर्नमेंट ने नेक नियति से एक लेटर का जवाब दिया था, लेकिन जब इन्होंने ऑर्डिनेंस ये निकाला तो हमने फौरी तौर पर वो जो हमारा ये उनको जो लिखा गया था वो वापस लिया और कहा कि अब आइंदा आपसे कोई बात नहीं होगी, अगर कोई तरक्की की बात होगी तो वो हम खुद करेंगे, क्योंकि इनकी जो नीयत थी वो सामने आ गई। आपने करारदाद की बात की, आजकल हर जगह पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जी करारदाद जो है असेंबली में कब लाएंगे। मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब हम वो उनको लेटर लिख सकते हैं कि आपके साथ अब कोई बात नहीं हो सकती, हर फोरम पे उसकी हम मजम्मत कर रहे हैं, तो एक करारदाद असेंबली में लाना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर वो जो करारदाद है असेंबली से जो पास होगी, और ज़रूर होगी अभी और ये जो कहते हैं कि इस दफ़ा फसल पूरी नहीं हुई पूरे मुल्क में, ये भी गलत बयानी से काम लेते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देख लें निकाल के जो सामने आए हुए हैं, तो हर साल के मुकाबले में इस साल भी पूरे मुल्क की जो ज़रूरत थी उसके लिहाज से पैदावार हुई जो स्टॉक में सब ने रखा, लेकिन फेडरल हुकूमत की नाअहली की वजह से बहुत बड़ी उसमें मिकदार में ये स्मगल हो गई, और स्मगलिंग को रोकना वफाक की ज़िम्मेदारी है। मैं केपी की सूबाई हुकूमत को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, मैं बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है। बॉर्डर्स इनके पास होते हैं, इन्होंने कैसे गंदम को वहाँ से स्मगल होने दिया, और उससे पहले कानूनी तौर पर भी इन्होंने एक्सपोर्ट की गंदम, और एक्सपोर्ट सस्ते दामों में की, इन्होंने सब्सिडी दी और डॉलर्स में सब्सिडी दी, और अब महंगे दामों में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इनका हाल है, इनकी जो भी अहलियत है। की तरह से ये बयानात आ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज पाकिस्तान मुल्क और मुल्क की तरक्की से वो खुश नहीं है, जबकि शेख रशीद की तरफ से भी बयान आया है कि इस वक्त जो है हुकूमत ये मुकम्मल पूरा अपना टाइम पीरियड पूरा करेगी 5 साल का, और उसको कोई नहीं हिला सकता, ये पीडीएम वगैरह टूट जाएगी। अब शेख साहब के लिए शेख चिली भी कहा जाता है उनको, तो उनकी कहने की कोई ऐसी अहमियत नहीं है, बल्कि उनको अगर आप याद करें तो उन्होंने खुद कहा है ये जुमला जो मैंने आपसे कहा कि ये असेंबलियाँ तोड़ने की बात करेंगे, ये बात भी शेख रशीद की तरफ से आई। तो जाहिर है कहीं पे ये बात हुई है, कहीं पे ये बात डिस्कस हुई है कि इस तरह की सूरत हाल में ये करेंगे, तो ये भी शेख रशीद साहब ने ही कहा था। तो ये इनकी सिर्फ बातें हैं, और ये अब क्या है, उन पर मैं कोई कमेंट ऐसे करना नहीं चाहता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल जरदारी साहब का रब्ता हुआ है, आज रिपोर्ट भी हुआ है, कोई ऐसे इम्कान दिखाए जा रहे हैं कि 27 दिसंबर को असेंबलियों से आला मूसा से निकलेगी गुजरांवाला के जलसे की तरफ, और आप देखेंगे लाखों लोग होंगे, हजारों गाड़ियां होंगी, और सर ही सर होंगे, और वो एक कामयाबी की दलील है, और वो लोगों का रेफरेंडम होगा इस जो नाअहल हुकूमत है उसके खिलाफ। और उसके बाद 18 अक्टूबर को हमारा कराची में जलसा है, जो वैसे हर साल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हम लोग अपने शोहदा की याद में मनाते हैं। इस दफ़ा पीडीएम की तरफ से सब ने कहा कि उस